الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، بچا لو تم اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو آگ سے۔ اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کو اور اپنے بیوی بچوں کی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ سب سے پہلے ایک انسان پر اور بالخصوص ایک مسلمان مومن پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اس بات کی فکر کرے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، پھر اس فکر کے مطابق نیک اعمال کو اختیار کرے اور منکرات اور سیئات کو ترک کرے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں آئے اور اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارے تاکہ جہنم سے اپنے نفس کو، اپنی جان کو بچا سکے۔ غافل شخص جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری زندگی گزر رہی ہے، یہ ضائع ہو رہی ہے، یا میری زندگی سے کچھ مجھے اخروی فائدہ ہو رہا ہے، دنیاوی فوائد اگرچہ ان کے لیے فاجمل الطلب کے تحت اچھے طریقے سے دنیاوی فوائد حاصل کرنا شرعاً جائز ہے، تاہم اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے ورض بما قسم اللہ۔ ایک مسلمان کو اس بات پر خوش ہو جانا چاہیے کہ دنیا کے حصے میں سے اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے تقسیم کی ہے، جو میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہے، وہ مجھے مل کے رہنا ہے۔ وہ کسی صورت بھی کسی انسان سے خطا ہونے والا نہیں ہے، اور اللہ کے اوپر کامل یقین، کامل توکل رکھتے ہوئے دنیا کی ضرورتوں کی خاطر ہر شخص کو اپنے معاش کے لیے کچھ نہ کچھ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو شرعاً جائز ہو، ناجائز نہ ہو۔ جائز طریقے سے روزی کا حصول یہ بھی من جملہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداریوں میں سے ہے، اور یہ بھی عبادات میں سے ہے، جیسا کہ واضح حدیث ہے القاسب حبیب اللہ، رزق کمانے والا، محنت کرنے والا وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور اللہ کے سارے نبی باوجود اس کے کہ وہ بہت بڑی ذمہ داری پر فائز تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے معاش کے لیے تقریباً سارے نبی کچھ نہ کچھ کرتے رہے ہیں۔ کسی نے کھیتی باڑی کی ہے، کسی نے تجارت کی ہے، کسی نے بکریاں چرائی ہیں،
کسی نے زریں بنائی ہیں، کسی نے کوئی کام کیا ہے، کسی نے کوئی کام کیا ہے۔ تو اللہ کے سب مومن بندوں کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ اپنی روزی کا حلال پاک طریقہ اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ ضروری وہ یہ ہے کہ میں کیسے جہنم سے اپنے نفس کو بچا لوں۔ تو جتنے احکام و مسائل عبادات کے ایک انسان سنتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کے مطابق عمل کرے۔ جتنے گناہوں کا تذکرہ سنتا ہے، ان کی سزائیں سنتا ہے، چاہیے انسان کو کہ ان گناہوں کو ترک کرے، عملی زندگی میں آئے۔ یہ ہے طریقہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا۔ غفلت میں نہ رہے، نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دے، اور کسی بھی گناہ کی طرف جانے سے اپنے نفس کو روکے۔ اپنے نفس کے خلاف سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور نیکیوں پہ لگائے۔ اگرچہ انسان کا نفس یہی خواہش کرتا ہے کہ اسے تن آسانی ہو، اسے راحت ہو، اور اسے من مانی کے ساتھ مرغوب ہے رہنا، لیکن اپنے نفس کو اس بات سے روکے کہ نہیں، میں نے تجھے اللہ کی عبادت پہ لگانا ہے اور محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق چلانا ہے۔ تجھے میں نے شتر بے مہار نہیں چھوڑنا، میں نے تجھے تیری مرضی پر نہیں چھوڑنا۔ تو اپنے نفس کا فکر کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَأَهْلِكُمْ، اہل و عیال اور زیر کفالت رہنے والے گھر کے افراد، ان کا بھی فکر کرے کہ میں بھی جہنم سے بچوں، میری بیوی بھی بچے، میرے بچے بھی بچیں، میرے خاندان کے لوگ بچیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کی جانوں کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر بطور خاص آیت اتاری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تم اپنے ان قریبی رشتہ داروں کو جو تمہارے کنبے سے تعلق رکھتے ہیں، خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو جہنم سے بچاؤ، ان کو اللہ سے ڈراؤ، اور ان کو اللہ سے ڈرا کر، جہنم سے ڈرا کر، اللہ کے عذابوں سے ڈرا کر ان کو ہدایت کی طرف لاؤ، تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں، تاکہ ان کی آخرت درست ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے اترنے کے بعد آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، یا فاطمہ بنت محمد اعملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا سلی ما شئت، دنیا کے مال میں سے جو کچھ میرے پاس ہے، اس میں سے جو چاہو مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکوں گا، اور تم اپنی نجات کے لیے نیک عمل کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ کو چاہ کر یہی بات کہی۔ پھر آپ نے اپنے خاندان کے تمام قبیلوں کو یہی بات کہی، اگر نجات چاہتے ہو تو نیک عمل کر لو۔ یہ نہ سوچنا کہ ہمارا بھتیجا، ہمارا بھائی، ہمارا عزیز چونکہ پیغمبر ہے، نبی ہے، اور امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، سید البشر ہے، اور یہ ہمیں بچا لے گا۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہارے اور اللہ کے معاملات میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، اس میں مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہاں پر تو حق سچ کے ساتھ فیصلے ہونے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اللہ سے ڈرایا، اللہ کے عذابوں سے ڈرایا، اور ان کو ایمان کی طرف رغبت دی۔ تو یہ بات اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو اور اپنے خاندان کو، اپنی اولاد کو
اللہ کے دین کی طرف سختی سے بلایا اس لیے کہ یہ جہنم سے بچ جائیں، اور یہ اللہ کا حکم تمام اہل ایمان کو ہے۔ اور ہمارے دین میں تو یہاں تک وسعت ہے کہ گھر والوں سے ہٹ کر عام لوگوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو، اور تم جب یہ محنت کرو گے تو پھر ہی تم راہ راست ہو اور پھر ہی تم بچ سکتے ہو۔ فرمایا من یری منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو بھی تم میں سے کسی بھی گناہ کو دیکھے، خلاف شرع کام کو دیکھے تو اس کو روکے، اپنے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے روکے، اور زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے روکے۔ دل سے روکنا کیا ہے؟ برے اور برائی سے نفرت کرے، ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ نفرت کر کے ایک طرف ہو جانا۔ اور جو شخص نفرت کر کے ایک طرف بھی نہیں ہوتا ہے بلکہ ان لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے، ان کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا انبیاء آئے، انبیاء کے بعد ان کے جانشین آئے، ان کے ساتھی آئے، اور پھر نبی چلے گئے، پھر ان کے پہلے ساتھی مضبوط تھے، اس کے بعد رفتہ رفتہ کمزوری واقع ہوئی، انہوں نے لوگوں کو گناہوں سے روکا، لوگ باز نہ آئے تو وہ پسپا ہو گئے، اور انہوں نے ان کے ساتھ ہی کھانا پینا شروع کر دیا۔ اکلوا مواکلہم وشربوا مشربہم وجلسوا مجالسہم، ان کی مجلسوں میں بیٹھے، ان کے ساتھ کھایا پیا اور ان کے ساتھ گھل مل گئے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے لوئنا علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر لعنت کروائی، بد دعا کروائی عیسیٰ بن مریم سے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سے کہ بدبختو، تمہارا تو کام تھا کہ ان کو روکتے، اور اگر وہ نہ رکتے تو تم ان سے کم از کم علیحدہ ہو جاتے، ان کے ساتھ گھل مل کر نہ رہتے، ان کی برائیوں کو تم برداشت نہ کرتے، اور تم انہی کے ساتھ مل گئے، انہی کے ساتھ۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تم ایسے لوگوں کی بستیوں میں رہتے تھے جو ظالم تھے، تمہیں حکم تھا کہ جب وہاں پر نہ تم اپنا دین سیدھا رکھ سکتے تھے، نہ وہ اللہ کی شریعت اور دین کے اوپر تھے، تو وہاں سے ہجرت کر جاتے اور کسی ایسی جگہ پر چلے جاتے جو نیک لوگوں کی بستی ہوتی، جہاں پر تم بھی اللہ کی عبادت آسانی اور آزادی کے ساتھ کر سکتے۔ تو یہ ہیں احکام شریعت۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کی جانوں کو جہنم سے بچاؤ۔ جو شخص یہ فکر نہیں کرتا ہے کہ میری بیوی، میرے بچے، میرے بیٹے بیٹیاں، میرے بھائی بہنیں، میری برادری، میرے عزیز و اقارب جہنم سے بچیں، اور ان کے لیے عملاً یہ کوشش نہیں کرتا ہے، اس کے اپنے عقیدے کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی اپنی عبادات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ سب لوگ جہنم میں لے جائیں گے۔ کل قیامت کے دن یہ دشمن بنے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ اس نے ہمیں بچانے کی کوئی کوشش نہیں کی، ہمیں اس نے بالکل کبھی کچھ نہیں کہا اور ہمیں اس پر کوئی سختی نہیں کی۔ تو اس لیے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچا لو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ لوگ وہ جو جہنم میں گرے پڑے ہوں گے، اور پتھر وہ جن کو دنیا میں بت بنا کر پوجا گیا، یا پھر جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے بطور ایندھن پتھر ڈالے جائیں گے۔ اللہ اکبر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ جہنم جس کے اوپر اللہ کے فرشتے مقرر ہیں عذاب دینے کے لیے، جن کی تعداد 19 آئی ہے، اور حدیثوں میں مزید ان کے ساتھ اور فرشتوں کی ڈیوٹی کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو مالک دروغہ جہنم ہوگا، غلاظ شداد، بڑے سخت دل ہیں،
بڑی سخت مزاجی والے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، تو وہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر سزا دیں گے۔ جہنم کی آگ اور جہنمی، اس کی جھلک ہلکی سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ سخت سیاہ ہے، 1000 سال فرشتوں نے اسے میں آگ جلائی، سرخ ہوئی، 1000 سال فرشتوں نے آگ جلائی تو وہ سفید ہوئی، پھر 1000 سال فرشتوں نے آگ جلائی تو وہ سیاہ ہوئی، اور جہنم چیخی کہ اللہ میرے باز نے میرے باز کو جلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 موسم مقرر کر دیے۔ فرمایا دنیا کے اوپر جب سخت گرمی ہوتی ہے، ان شدت الحر من فیح جہنم، وہ جہنم کی بھاپ سے ہے، اور جو دنیا میں زمہریر ہے، سردی ہے، تو یہ جہنم کی سردی کے اثرات سے، جہنم کی سردی کے اثرات سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 موسم مقرر کر دیے، سرد ہو جاتی ہے، گرم ہو جاتی ہے، لیکن وہ سردی بھی انسان کی برداشت سے باہر ہے، اور وہ گرمی بھی انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جہنم کی آگ جہنمیوں کو جلائے گی، اور جب ان کے یہ چمڑے جل جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی جگہ نئے پیدا فرما دیں گے، نئے پیدا فرما دیں گے، اور یہ چمڑے 70 گز موٹے پیدا کیے جائیں گے، اور ایک دن میں 100 مرتبہ یہ جلیں گے اور پھر سے پیدا کیے جائیں گے، اور انسان اس اپنے چمڑے کے اندر وہ روسٹ جیسے چیز ایک ہوتی ہے اس طرح جلے گا، اور جہنم کی آگ اور انسان کے لیے یہ سزائیں، اور پھر اور بھی بہت سزائیں، اور جہنمیوں کا وجود جو حدیث میں آتا ہے بڑھا دیا جائے گا، جیسے یہ چمڑا بڑھا دیا جائے گا، 70 گز موٹا اسے کر دیا جائے گا، جہنمی کا وجود بھی بڑھا دیا جائے گا۔ وجود کا اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کا دانت اود پہاڑ جتنا ہوگا، اود پہاڑ جتنا جہنمی کا دانت ہوگا، تو جب دانت اتنا ہوگا تو وجود کتنا زیادہ ہوگا، اور اس وجود کا تذکرہ بھی ملتا ہے، کندھوں کے درمیان فاصلہ اتنا ہو جائے گا، 3 دن ایک پرندہ اڑے تو وہ کتنی مسافت کرتا ہے، تو اتنا فاصلہ 2 کندھوں کے درمیان، اتنا وجود بڑھا دیا جائے گا، اور یہ سزا دینے کے لیے ہوگا، اور جہنم کے اندر ٹھونسے ہوئے ہوں گے، اور وہ گرزیں جو اٹھائی نہیں جا سکتی، وہ گرزیں اللہ کے یہ فرشتے ماریں گے، سانپوں کی سزائیں، بچھوؤں کی سزائیں، آگ کی سزائیں، کھانا برا، جہنم کا کھولتا ہوا پانی، تو وہ عذابوں کی جھلک، ہمیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے، وہ جگہ انسان کی برداشت سے باہر ہیں۔ فرمایا اس میں نہ بیٹھنا سکون دے گا، نہ لیٹنا سکون دے گا، اور جہنمی جہنم کے اندر ٹھونس کر اس میں ان کو پھینکا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، جہنمی چیخیں گے، چلائیں گے، عذرداریاں کریں گے، کسی کا عذر سنا نہیں جائے گا، کہا جائے گا اے نافرمانو، اے کافرو، آج تم کوئی عذرداری نہ کرو، کسی کا کوئی عذر آج سنا نہیں جائے گا، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے ہو، تمہارے اپنے گناہوں کی سزائیں ہیں۔ تو اس وقت انسان سمجھتا نہیں ہے، نماز چھوڑنے کی سزا، زکوٰۃ نہ دینے کی سزا، حج نہ کرنے کی سزا، اور اسی طرح
دیگر گناہوں کی سزا، فرائض کے ترک پر سزا، اللہ کی نافرمانیوں پر سزا، گناہوں پر سزا، یہ سمجھتا نہیں ہے، اسے ہلکا جانتا ہے، اسے ہلکا جانتا ہے، اور اس دن پچھتائے گا، اس دن پچھتائے گا، کاش کہ میں اللہ کی عبادت کرتا اور میں اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ اس دن کوئی کسی کا عذر قبول نہیں ہوگا۔ تو بچ نکلنے کی راہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو تم اپنے اللہ کی طرف سچی توبہ کر لو، توبۃ نصوحا، میں نا گناہوں کو چھوڑ دو، نیکیاں کرنی شروع کر دو، اللہ اور اس کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، پھر ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں وہ جنت میں داخل کر دے، باغات میں داخل کر دے جس میں نہریں جاری ہیں۔ اور اس بات پر یقین کر لو، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ قیامت کے دن نہ تو اپنے نبی کو رسوا کرے گا اور نہ اپنے نبی پر ایمان لانے والوں کو اور ساتھ دینے والوں کو رسوا کرے گا۔ جو ایمان لائے ہوں گے اور اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کی ہوں گی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال قبول کرتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ نے تم کو عذاب دے کر کیا کرنا ہے اگر تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور تم اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس پر ایمان لے آؤ، تو اللہ نے تم کو عذاب دے کر کیا کرنا ہے۔ لیکن اگر خود سری میں رہو گے، من مانی میں رہو گے اور تم اللہ کی شریعت سے تکبر برتو گے، دور بھاگو گے، اسے ہلکا جانو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اور اللہ اسے ہی سزا دے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگنے والا ہے، انکار کرنے والا ہے، من مانی کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ہلکا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ضرور اپنا فضل اور اپنی رحمت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا بدیع السماوات والارض، یا